اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، مسلمانوں سے ایک سوال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ سوال کرنے والے ملحدین ہیں جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، یا ان کے علاوہ دوسرے مذاہب جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور ایکس مسلم جن کو ہم مرتد کہتے ہیں وہ بھی یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ ایک کیوں ہے؟ اللہ دو یا تین چار پانچ کیوں نہیں ہے؟ اللہ ایک ہی کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے یہ بات قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بلکہ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعوت دیکھیں جو آپ نے سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی دعوت دی ہے، اس میں یہی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ویسے بھی عقلاً بھی یہی بات ہے کہ اللہ ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے۔ جب اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ کے علاوہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ کہاں پہ ہوتا، کیسے آتا، کہاں آتا؟ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ دیکھ لیں گلاس ہے، اب ہاتھ پہ اوپر یہ گلاس رکھا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اسی جگہ پر اسی ہاتھ پہ دوسرا گلاس اسی جگہ پہ رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا۔ جب تک یہ گلاس پڑا ہوا ہے دوسرا گلاس اس جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ جب ایک گلاس کی جگہ دوسرا گلاس نہیں آ سکتا تو ایک اللہ کی جگہ دوسرا اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ گلاس تو ناقص ہے اور اللہ کی ذات تو کامل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے، اللہ کے علاوہ دوسرے خدا ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے الہ ہوتے، تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، یہاں فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن جب ہم زمین و آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سالہ سال سے ہمیں یہ نظام بالکل صحیح سلامت چلتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں نہ تو کوئی فساد برپا ہوا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے خدا ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، وہ نہیں ہوا، لہذا اللہ کی ذات ایک ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی کو ایک وقت میں ایک ہی بندہ چلا سکتا ہے، دو بندے نہیں چلا سکتے۔ اس کا ڈرائیور ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، دوسرا بندہ کہے بھی میں اسی سیٹ پر بیٹھ کر، اسی اسٹیئرنگ کو بیٹھ کر میں بھی اس کے ساتھ گاڑی کو چلاؤں گا تو وہ گاڑی کبھی بھی نہیں چلے گی، فوراً اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا بھی، میں تو دو بندے مل کے ہم گاڑی چلا سکتے ہیں، وہ بیٹھ کے دیکھ لیں، سواد نہ آئے تو پیسے واپس۔ ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ مشکل ناممکن کام ہے۔ جب ایک گاڑی دو بندے نہیں چلا سکتے تو اتنا بڑا نظام دو خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک خدا کا ہونا ضروری ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو ہم ان سے چند سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہمارا ان سے یہ ہوگا کہ بھی بالفرض ہم مان لیتے ہیں دو تین چار خدا ہیں، مان لیتے ہیں کہ دو خدا ہیں، تو آپ بتاؤ دونوں خدا طاقت میں برابر ہیں یا ایک کی کم ایک کی زیادہ طاقت ہے؟ اگر وہ کہے بھی ایک خدا کی طاقت کم ہے دو دوسرے کی زیادہ ہے، تو ظاہری بات ہے جس خدا کی طاقت کم ہوگی، طاقت کا کم ہونا خدا کے اندر یہ عیب ہے، اور عیب والا خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہے بھی دونوں خدا برابر ہیں تو دونوں خداؤں کا برابر ہونا بھی ٹھیک نہیں،
کیونکہ ایک خدا دوسرے پر غالب آنا چاہے گا، جب دونوں کی طاقت برابر ہے وہ اس کے اوپر غالب آ نہیں سکتا۔ تو جو خدا دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تو وہ ہے، اللہ خود فرماتے ہیں واللہ غالب علی امری، کہ اللہ تو وہ ہے جو اپنے تمام معاملات پر غالب ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ فعال لما یشاء، کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جب طاقت والا ہو کر دوسرے طاقت والے کے اوپر غالب نہیں آ سکتا تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر ہم دوسرا سوال ان سے یہ کریں گے، کیا بتائیں بھی ایک خدا دوسرے خدا کے راز جان سکتا ہے کہ نہیں جان سکتا؟ اگر وہ کہے بھی ایک خدا دوسرے کے رازوں کو جان سکتا ہے تو جس کے راز جانے جا سکتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا وہ ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کے پورے علم کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اتنا ہی حاصل کرے گا جتنا اللہ چاہیں گے۔ تو اللہ کے چاہنے کے بغیر اللہ کے علم کو کوئی پا نہیں سکتا، تو جب ایک خدا دوسرے خدا کے رازوں کو جاننے کا وہ تو اس کے چاہت کے بغیر کرے گا، لہذا خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں بھی دوسرا خدا پہلے کے راز کو نہیں جان سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے عالم الغیب والشہادہ، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس پر نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک خدا ہوتے ہوئے دوسرے خدا کے راز کو نہیں جان سکتا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا تو وہ ہے جو علم رکھنے والا ہے۔ اس طرح ایک سوال ہم یہ بھی کریں گے کہ آیا دو خدا ہیں، ان میں ایک خدا دوسرے خدا کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ایک خدا دوسرے خدا کے معاملات میں کاموں میں دخل اندازی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ انٹرفیئر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر جواب یہ ہو کہ ایک خدا دوسرے خدا کے معاملات میں انٹرفیئر کر سکتا ہے تو جس کے کاموں میں جس کے معاملات میں انٹرفیئر ہو رہا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کے کاموں میں کوئی دوسرا بندہ مداخلت نہ کر سکے۔ اور اگر جواب یہ ہو کہ بھی دوسرا خدا پہلے خدا کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا، تب بھی دوسرا پھر خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تو وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں قدرتی نہیں کہ وہ دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئر کر سکے، دوسرے کے کاموں میں مداخلت کر سکے۔ اسی طرح بے شمار سوالات کیے جا سکتے ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے، یہی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مسلمانوں پر ہونے والے اعتراضات ہیں ان کا آپ کو جواب ملتا رہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر اعتراض کا جواب جو ہے وہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد۔